جی اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ قبلے کی طرف پاؤں کو سو مت، کہ جو واش روم وغیرہ بنا ہوتا ہے اس کا جو رخ ہو قبلے کی طرف نہ ہو. اس کو تھوڑی جو ہے دیکھیں 2 سوال آپ نے یہاں پر مکس کر دیے. ایک تو واش روم والا سوال ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنا ہے. جہاں تک واش روم والا ہے وہ تو صحیح روایات میں اس کا مضمون آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی قبلے کی طرف شرمگاہ کا رخ قبلے کی طرف ہو، یا آپ کا جو بیک سائڈ ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. اس کو حدیث میں کہا گیا استقبال اور استدبار. استقبال کہتے ہیں نہیں شرمگاہ کا رخ قبلے کی طرف ہونا، اور استدبار اسے کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیک ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا. تو دونوں چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اب اس بارے میں بڑی لیدے ہوئی ہے، بڑی بحث ہوئی ہے اس روایتوں میں. اب یہ تو اب کیا اس میں میں آپ کے سامنے ساری بحث رکھوں کہ محدثین نے کیا کیا اس کا جواب دیے ہیں. 2 قسم کے پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں، بہت زیادہ اقوال ہیں اس سلسلے میں. بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ استقبال اور استدبار دونوں منع ہیں، یعنی شرمگاہ کا رخ کرنا اور بیک کرنا دونوں منع ہیں. تو اس وجہ سے واش روم اس طرح بنوائے جائیں کہ آپ کا جو ہے نا یعنی مشرق مغرب میں نہ ہو، شمال جنوب کی سائڈ ہو اس کی. سمجھیے نا، مشرق مغرب نہ ہو، شمال جنوب کی سائڈ پہ واش روم بنوائے جائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بعض فقہا پھر یہ کہتے ہیں، اس کی محدثین بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اور بھی صحابہ کرام کی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی چھت پر واش روم وغیرہ کیا ہے، جو بھی تھا سلسلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیک سائڈ تھی وہ قبلے کی طرف تھی. غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کھلی جگہ ہے، صحرا وغیرہ ہے، میدان ہے، تو وہاں پر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، وہاں پر اس کا استقبال اور استدبار دونوں جائز نہیں ہے. یعنی شرمگاہ کا رخ قبلے کی طرف کرنا یا قبلے کی طرف بیک سائڈ کرنا وہ جائز نہیں ہے، اس میں شمالاً جنوباً بیٹھنا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں آبادی میں جو واش روم وغیرہ بنے ہوں یا آبادی میں انسان کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہو، قضاء حاجت کر رہا ہو، واش روم جا رہا ہو، تو پھر اپنی جو شرمگاہ کا رخ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بیک سائڈ بے شک ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خیر ان روایتوں کو بنیاد بناتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پورا الگ مسئلہ ہے، اس پر میں نے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا ہے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھ رہا کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل میں مسئلہ ہے. اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈگ ان کیا جائے، مزید جو روایتیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا. اب قبلے کی طرف پاؤں کرنا جو ہے نا یہ حدیثوں میں منع نہیں کیا گیا. اس سے کوئی روایت میری نظر سے تو ایسی نہیں گزری کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا ہو. اب ہمارے معاشرے میں ظاہرہ قبلے کا پروٹوکول پایا جاتا ہے، اور قبلے کی پروٹوکول کی وجہ سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف اگر پاؤں کریں گے تو اس سے گویا کہ قبلے کی بیعت بھی لازم آئے گی اور اس طرح کے کام ہوں گے. بہرحال یہ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اور یہ ایک اصول بھی ہے کہ جو ادب ہے نا، ادب کا تعلق آپ کی سوشل نارمز کے ساتھ ہوتا ہے، جو سوشل آپ کے عرف و رواج میں جو ایک تصور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں قرآن مجید کا بڑا ادب احترام کیا جاتا ہے، اس کو زمین پہ نہیں رکھتے ہیں. سعودی عرب میں آپ چلے جائیں انہوں نے زمین پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور میرے تایا مرحوم ہیں تو وہ ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں پر گیا اور میں نے دیکھا، کہتے ہیں جہاز میں ایک جو ہے نا عربی بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، قرآن مجید اس نے رکھا اور چپلے اتار کے اسی بیگ میں قرآن مجید کے اوپر رکھی اور بند کر دیا اسے. ان کے ہاں ادب کا تصور اور ہے، ہمارے ہاں ادب کا تصور اور ہے. اسی طرح عرب میں یا دوسرے علاقے میں چلے جائیں، ادھر بات جو کی جاتی ہے وہ کسی اور انداز سے کی جاتی ہے. ہم سمجھیں گے بندہ گستاخی کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ بڑے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوگا اپنے جو سوشلی ایک جو سرکل ہے ان کا اس حوالے سے. تو ادب جو ہے نا وہ سوشلی ڈفر کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ اب یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو فالو ضرور کریں اس چیز کو، کیونکہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس میں پھر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس چیز میں. اب ظاہرہ قرآن مجید اگر آپ یہاں پر زمین پر پھینکیں گے یا زمین پر رکھیں گے تو وہاں پر تو بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ، آپ کو گستاخ بنا کر آپ کو شہادت کے مقام پر فائز کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے قبلے کی طرف رخ کر کے اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کافی سارے لوگ جمع ہیں تو اس وجہ سے ایک سوشلی ایک جو ہماری نارمز کریٹ ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اس کا خیال رکھتے ہوئے اور فتنے سے بچنے کے لیے انسان وہ اس کا جو ہے نا اس کو اپنا سکتا ہے، اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا.